السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آج میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، اور فرمایا کہ چچا اس نماز کو پڑھو، اس سے تمہارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تقریباً 10 قسم کے گناہ ہیں جو اس نماز سے ختم ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے جانے والے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یعنی سب طرح کے گناہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز ہمیں ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور ہر دن ایک مرتبہ پڑھیں یا ہر ہفتے ایک مرتبہ پڑھیں، نہیں تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو زندگی میں تو کم سے کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ بڑی اس نماز کی فضیلت ہے۔ اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ نیت تو آپ کو ایسے ہی کرنی ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو نیت باندھ لینی ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اس کو پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد میں ابھی ایک دم رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے اور سورت پڑھنے کے بعد میں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ جو ہے جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو 15 مرتبہ یہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پہلے پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو رکوع کی حالت میں پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، اور ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد میں پھر کھڑے کھڑے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہاں آپ اس کلمے کو پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر کے جو ہے پھر 10 مرتبہ آپ اس کلمے کو پڑھیں۔ پہلے تسبیح پڑھیں سجدے کی 3 مرتبہ یا 5 جتنا بھی آپ چاہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ جائیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، پھر یہاں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے جب اٹھیں تو سیدھے کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ جائیں، اور پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی اس کلمے کو پھر پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک رکعت میں گویا کہ 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور پھر 10 مرتبہ یہاں پڑھنے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد آپ کو بغیر تکبیر کہے، کیونکہ آپ تکبیر کہہ چکے نا سجدے سے، جیسے آپ اٹھے اور آپ بیٹھ گئے تو آپ نے تکبیر تو کہہ لی تھی اللہ اکبر، تو لہٰذا آپ کی تکبیر ہو چکی ہے۔ اب صرف آپ 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں بغیر تکبیر کہتے ہوئے۔ پھر دوسری رکعت بھی آپ کو اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ ہاں بس اتنا دھیان رکھیں کہ دوسری رکعت میں جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو پہلے 10 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد میں پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تکبیر کہتے ہوئے۔ یہاں آپ کو تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں آپ۔ اچھا، پھر تیسری رکعت بھی آپ کو ایسی مکمل کرنی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی جو ہے آپ کو سورہ اتحیات سے پہلے ہی یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ یہ 300 مرتبہ 75 یعنی کہ 300 مرتبہ جو ہے یہ کلمہ ہو جاتا ہے اس نماز کے اندر، صلاۃ التسبیح کے اندر، اور اس طریقے سے یہ اپنا نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 35-40 منٹ لگ جاتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے، بڑے اس کے ثواب ہیں، اور اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر پھر بھی اس نماز کے سلسلے میں یا کسی اور مسئلے کے سلسلے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں، اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔